أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اطرفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو گئی، یا میری دعا قبول ہو گئی، یا آپ میں سے کسی نے دعا کی ہوگی، تو آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ الحمدللہ تعالی ہمارے جو سامنے والی گھڑی ہے، جس کو آپ ٹائمر بولتے ہیں، وہ مر چکی ہے، اب وہ چلتی ہی نہیں. اس لیے ہمیں پوری اجازت مل گئی کہ جب تک پڑھنا ہوگا تب تک انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. آپ ہی کی دعا ہوگی، کسی نے الہ آمین کہا ہوگا، کسی نے دل سے دعا کی ہوگی، یا تو یوں سمجھیے کہ شاید خداوند کریم اور ان کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں برمنگھم میں. صلو علی محمد و آل محمد. آپ کے سامنے آج جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو ٹکڑا ہمارا جانا پہچانا ہے. ہمارا جانا پہچانا اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی بھر بچپن سے یہی بات کو سنا ہے، اور ہمیں مدرسوں میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب نمازوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں اور قنوت کی باری آتی ہے، تب قنوت کے طور پر ہمیں یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی 200 اور 201ویں آیت ہے، جہاں پر ہم اپنے قنوتوں میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ وقنا عذاب النار جو ہے وہ ہمارا جانا پہچانا جملہ ہے. لیکن آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہاں پر یہ وہ والا وقنا عذاب النار نہیں ہے جو ہمارا جانا پہچانا یا جس کی ہمیں عادت ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایک ایسی زرہ، گجراتی میں اس کو ڈھال کہتے ہیں. زرہ سمجھتے ہیں آپ پاکستانی حضرات؟ زرہ ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس لیے انگلش میں آج ہم نے موضوع کا نام رکھا ہے شیلڈ. زرہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے اندر دشمنوں کے جو حملات ہوتے ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے، اسی لیے وہ ہوتی ہے شیلڈ. زرہ اور ہماری گجراتی میں ڈھال. کس کے لیے ہوتی ہے زرہ؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنا بچاؤ کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور اپنی حفاظت کر سکے.
परवरदिगार आलम ने अपनी पाक किताब में भी एक ऐसी ज़िरा हमारे लिए मुहैया की है, एक ऐसी ढाल, ये ढाल गुजराती है लफ्ज़ है, लेकिन बोलता हूँ ताकि पेडी जैसे लोग समझ ले के क्या हो रहा है। एक ऐसी ज़िरा, एक ऐसी ढाल, एक ऐसी शील्ड खुदावंद करीम ने हमें पेश की है। किसके लिए है ये? कौन से हमले से बचने के लिए ये ज़िरा? इसका क्या करे भाई हसन, इसको कैसे करते कुछ, क्योंकि ये बार बार ये उड़ेगा। आपका टाइमर तो मरवा दिया मैंने, अब माइक मरवा दूंगा। 30 सेकंड, 1 मिनट। आ जाए हसन भाई, इसको ठीक कर लीजिए। थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये सही है हसन भाई, ये सही है, इसका बस हो गया हसन भाई, सीधा हो गया। थैंक यू अली दाम जी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो खुदावंद करीम ने ये शील्ड, ये ज़िरा किसकी हिफाजत से हमारे सामने पेश किए? अब देखिए, जो हकीकी मुसलमान होते हैं और जिन्होंने हकीकी ईमान लाया है अपनी ज़िंदगी में, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, उसने भी अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है, किसी ज़िरा का इस्तेमाल किया है, किसी शील्ड का इस्तेमाल किया है, तो यही शील्ड। देखिए, परवरदिगार आलम ने सूरे आल इमरान, कुरान मजीद का 3रा सूरा है, आयत का निशान है 16। वहाँ पर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। आयत आपके सामने है, थोड़ा मैं तर्जुमा चेक कर लूँ। वही है, सही है। देखिए, ये है तर्जुमा कुरान का जो आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये तर्जुमा भी गलत है। क्यों? खुदावंद करीम ने इस आयत में क्या कहा है? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, वो लोग कि जो कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना इन्नना आमन्ना। 3 बार अरबी जबान के लिहाज से 3 बार ये लोग कह रहे हैं बेशक बेशक बेशक। एक हर्फ ताकीद है, इन नना और आमन्ना, 3 बार बेशक बेशक बेशक, ऐ हमारा परवरदिगार हम ईमान लाए। अब चूंकि हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, चूंकि हम ईमान लाए हैं इसलिए अब तू हमारे गुनाहों की माफ़ी हमको दे दे। वक़िना अज़ाबन्नार, और जो नार या जहन्नम की आग का अजाब है उसे तू हमें बचा ले। मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन लोग हैं कि जो हमारी जबान में कहेंगे कि जो खुदा के सामने हो रहे हैं और फख्र के साथ कह रहे हैं ना कि बेशक 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 हम ईमान लाए। अब चूंकि हम ईमान लाए तो अब हमारी बात चलेगी, चूंकि हम ईमान लाए। देखिए उसमें फ है, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, वह नहीं है, फ़ग़फ़िर लना, क्योंकि हम ईमान लाए। अब खुदाया तेरे ऊपर लाजिम है कि तू हमें हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ये कब हो सकता है? कब बंदा खुदा के सामने नाज कर सकता है? तो खुदावंद करीम ने यहां पर इन बंदों ने जो किया, क्या किया कि अजाब नार से, वक़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबन्नार, अजाब नार से बचने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया, कौन सी शील्ड इस्तेमाल की, कौन सा ज़िरा इस्तेमाल किया, या हमारी गुजराती में कई ढाल ने आ साहिबान ईमान वपराश मा ली दी। आयत आपके सामने, कोई ढाल दिखती है फजले इसमें? ईमान वालों ने कौन सी ढाल, कौन सी ज़िरा इस्तेमाल की? मैं आपको बताता हूं। इसके बाद वाली, इसी में भी है वो ढाल, वो ज़िरा इसी आयत में है। हमारा मौजू है शील्ड, लेकिन और वजाहत के लिए उसके बाद आयत आती है
کہ وہ بندہ کہ جو اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اب خدایا تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھ، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ خدا نے اس کے بعد والی 17ویں آیت 17 نمبر کی آیت چیپٹر 3 ورس نمبر 17 وہ کون لوگ ہیں؟ کہا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین اور اس کے بعد والمستغفرین بالاسحار. یہ 5 صفتیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ حضرات لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبر میں سب سے آگے ہے، سچائی میں سب سے آگے ہے، خدا کی اطاعت میں سب سے آگے ہے، منفق اللہ کی راہ میں دینے میں، کل یہی بات ہوئی تھی نا، منفقین انفاق کرنے میں بہت آگے ہے، اور والمستغفرین بالاسحار یہ وہ حضرات ہے کہ جو رات کو اٹھ اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اب ترجمہ دیکھیے نا بھائی، کیوں اپنی جیب سے بول رہے ہو؟ اس لیے تو ترجمہ ڈلواتا ہوں کہ تاکہ آپ وہاں پڑھے. کیا کرتے ہیں لوگ رات کو اٹھ اٹھ کر؟ ہاں شاباش، استغفار کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں پروردگار عالم نے ہماری شیلڈ کو رکھ دی، ذرا ہمیں بتا دی کہ یہ حضرات اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو اس کی زندگی میں ایک کام تھا جس کام کا نام ہے الاستغفار. اب دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے جو بھی اقوال ہے وہ ہمیشہ قرآن مجید کے مطابق ہوتے ہیں. اور میں نے آج کے موضوع کا نام اگر شیلڈ رکھا ہے، زرا رکھا ہے، یا گجراتی میں ڈھال رکھا ہے، یہی بات مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہی ہے. مولا کائنات کا ارشاد کہا کان فی الارض امانان، زمین کے اوپر 2 زرا تھی، 2 ڈھالیں تھی، 2 شیلڈ تھی، 2 ایسی باتیں تھی کہ جو امان والی تھی. کانا فی الارض امانان، 2 امان. اب دیکھیں یہی بات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ انفال چیپٹر 8 ورس نمبر 33 833 8واں سورہ 33ویں آیت ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے میرے حبیب، اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک تو ان کے درمیان ہوگا، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم پہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. جب تک تو ہوگا عذاب نہیں ہوگا. ڈھال، شیلڈ، زرا. اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے تب تک عذاب نہیں ہوگا. یہی بات مولا نے کہی کانا فی الارض امانان، زمین پہ 2 زرا تھی، 2 امان دینے والی چیز تھی. کانا فی الارض امانان فرفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا بہ. زمین پہ 2 امان دینے والی چیز تھی، ان میں سے ایک کو خدا نے اٹھا لیا. کس کو؟ بولیے بولیے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا بہ. ایک کو خدا نے اٹھا لیا گویا نبی کی ذات، اور آپ کے پاس ابھی ایک زرا بچی ہے، ایک ڈھال، گجراتی ایک ڈھال بچی ہے، ایک شیلڈ بچی ہے، وہ ایک ہی بچی ہے. اب تمہاری زندگی ہے کہ اس سے تمسک کرو، ان کو پکڑ کے رکھو. عزیزان محترم، خداوند کریم نے یہ استغفار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس کا استعمال میں کتنا کرتا ہوں؟ میرا آپ کا استغفار و توبہ تو وہ ہے نا، ہم ہندوستان سے پاکستان سے وہی ہے توبہ توبہ توبہ. نہ کسی نبی نے ایسے توبہ کیا ہے،
نہ کسی امام نے، نہ کسی ولی خدا نے. لیکن ہمارے یہاں یہ والا استغفار، یہ والی توبہ اللہ عالم کہاں سے آئی ہے. ٹھیک، خدا نے بیان کیا کہ یہ استغفار وہ استغفار ہے جس سے بندہ خدا کے سامنے بھی ناز کر سکتا ہے کہ خدایا ہم ایمان لائے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہم کو معاف کر، کیونکہ ہم استغفار کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے حکم دیا ہے اور کہا عودوا السنتکم علی الاستغفار فإن اللہ تعالی لم يعلمکم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لکم. اے مسلمانوں، اپنی زبانوں کی عادت ڈالو کہ اپنی زبانوں میں استغفار کی عادت ڈالو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر تمہیں استغفار کرنا سکھایا ہے تو اسی لیے تو سکھایا ہے کیونکہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ تمہیں استغفار نہ سکھاتا. یہ کون ہے؟ نبی کریم. عودوا السنتکم، استاد بیٹھے سامنے، ترجمہ صحیح ہے. اپنی زبانوں کو عادت ڈالو کہ یہ زبان استغفار کرتی رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہیں استغفار کرنا سکھایا ہے تو اس کا سبب یہی ہے الا وهو يريد ان يغفر لكم. یہ نبی کا قول ہے. اس کا جانشین داماد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کا قول تھوڑا سا الگ ہے. مولا نے یوں ہمارے سامنے نہج البلاغہ یہ بھی آپ نے کہا اکثروا من الاستغفار فإن اللہ عز وجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم. اے مسلمانوں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو. اکثروا من الاستغفار، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے اگر تمہیں استغفار سکھایا ہے تو مقصد خدا کا اتنا ہی ہے چونکہ وہ تمہیں استغفار سے تمہارے گناہوں کی معافی دلوانا چاہتا ہے. ایسا مہربان رب کہاں سے ملے گا کہ خود ہی ہمیں استغفار سکھاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. یعنی گویا اے مسلمان، اگر تو نے اس زرا کو پکڑ لیا، اس شلد کو پکڑ لیا، لیکن پکڑے گا کون؟ استغفار کرے گا کون؟ کب جا کے میں استغفار کروں گا؟ استغفار کرنے سے پہلے تو اپنے گناہوں کا اقرار کروں، پہلے یہ تو مان لوں کہ میرے سے غلطیاں ہوتی ہے. یہاں کوئی ہے معصوم؟ نہیں، میں نہیں ہوں. آپ میں سے ہے کوئی معصوم؟ یا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ باتیں کرتے ہو تب اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتے. عجیب ہے، کوئی اپنے آپ کو معصوم کہتا نہیں، لیکن زندگی میں اس کا کردار، چال چلن، اس کا بولنا، اس کا رویہ جہاں بھی جائے گا ہر جگہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرے گا، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، میں وہاں جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، میں نے یوں کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. پتا ہے کہ معصوم نہیں، پھر بھی مانتا ہے کہ معصوم ہے. پہلے اقرار کرنا تو سیکھوں. میں استغفار کب کروں گا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے دیکھا نبی نے کہا تھا کہ اپنی زبانوں کو استغفار کی عادت ڈالو، لیکن عادت سے کوئی کام آگے نکلے گا نہیں. نبی کریم بے شک اچھی عادت کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی زبانوں میں استغفار کی عادت ڈالو، لیکن استغفار بھی حقیقی ہونا چاہیے نا، کہ بس فقط لق لق تو لسان، عربی میں کہتے کہ زبان سے پڑھ لیا اور بات ختم. زبان کے اوپر استغفار آ گیا اور بات ختم. استغفار کب ہوگا؟ حقیقی استغفار
कौन करेगा? अब देखिए मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दो कौल, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहला कौल मौलाए कायनात का है, आपने कहा अहसनुल इस्तिहया, अहसनुल इस्तिहया हयाउका मिन नफ्सिक। बेहतरीन शर्म, बेहतरीन शर्म वो है कि जो बंदे को अपने आप से शर्म आती हो। ये कब होगा? मैं शायद औरतों के सामने शर्माता हूं, या औरतों मर्दों के सामने शर्माती है। ये मकाम कब आएगा कि जब बंदा अपने आप से शर्माने लगे कि मैं तो मौलाना हूं और ये कर रहा हूं, मैं तो मौलाना हूं और ये कह रहा हूं, मैं तो मौलाना हूं और ये काम मेरे है, मैं तो मौलाना हूं और ये मेरा रवैया है, मैं तो मौलाना हूं और ये मेरा अखलाक है, मैं तो मौलाना हूं, मैं तो। कब आएगी बंदे को अपने आप से शर्म? आप जितने भी यहां हैं, कब आपकी जिंदगी में अपने आप से शर्म आती है? और आएगी भी नहीं। क्यों? आपकी बात नहीं हो रही। दूसरा कौल है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी नाजुल बलागा है। मौलाए कायनात ने कहा हयाउर रजुले मिन नफ्सिही समरतुल ईमान। हयाउर रजुल मिन नफ्सिही समरतुल ईमान। बंदा जब अपने आप से शर्माता है तो ये ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता। ये उनके पास ये ताकत, मतलब अपने आप से शर्माने की, पशेमान होने की, सदमा करने की, ये ताकत तभी आती है क्योंकि ये ईमान का फल होता है। बंदा जब हकीकी मोमिन हो जाता है तो उसकी जिंदगी में पशेमानी आती है, वो अपने आप से शर्माता है, अपनी गलतियों का इकरार करने पे तैयार हो जाता है, अपनी खताओं का इकरार करने के लिए वो तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इकरार करना, गुनाहों को मानना, अपने आप से शर्माना समरतुल ईमान। जब बंदा मोमिन हो जाएगा तब जाके ये सोच में बात आएगी कि मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। ये इस्तिग़फ़ार कोई छोटी मोटी चीज नहीं। हमारी बेशक आदत हो चुकी है ना, नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार होता है, दोनों सजदों के दरमियान भी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। ये इस्तिग़फ़ार क्या चीज है? हमने आपके सामने, जैसे मौला ने कहा था, कान फिल अर्द अमानान, शिल्द का नाम दिया है, ज़िरा का नाम दिया है, क्योंकि मौला ने इसी इस्तिग़फ़ार को बचाने का एक ज़रिया हमारे सामने पेश किया है और कहा ज़मीन पे दो अमान देने वाली वह चीज़ थी, एक नबी थे, वो खुदा ने उनको उठा लिया, अब इस्तिग़फ़ार बाकी है। ये इस्तिग़फ़ार क्या चीज़ है? कुरान मजीद में 6236 आयत है। मैंने कहीं भी नहीं देखा कि खुदावंद करीम ने एक्सेप्ट ओनली, फक्त और फक्त इस्तिग़फ़ार के मामले में नबियों को जो मशक्क़त उठानी पड़ी है, ये मसला इस्तिग़फ़ार का था। आगे बढ़े इससे पहले शान नहीं, शान आप जमात में हो ना, पहले मुझे वादा कर लीजिए आप कि मैं जो आपको कहने को करने को कहूंगा वो आप करेंगे। करेंगे? एक इंशाअल्लाह, दूसरा इंशाअल्लाह, वहां वो दीवार इंशाअल्लाह, वहां करेंगे ना, कुर्सी वाले सब करेंगे। अब आज मुश्किल ये है कि ये हमारा कैमरा बिगड़ गया है, लेकिन पता नहीं मीडिया रूम को मैं पूछता हूं, ये वाला कैमरा घूम सकता है? हसनैन भाई, ये वाला जिसमें अभी मैं दिख रहा हूं, ये घूम सकता है? फिक्स ही रहेगा? शायद घूम जाए। पूछ लो उसको, मीडिया रूम, अभी नहीं घुमाना, मैं जब बोलूं तब। ये घूम सकता है कैमरा?
गुड. अब कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं. एक काम आपसे करवाऊंगा, आपने वादा किया है कि आप करोगे, और जब आप करोगे कैमरा घूमेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि आप क्या कर रहे हो. फिर जाके पूछना कि मुझे अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है या नहीं. देखिए, यह इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज है कि खुदा के नबी नबीउल्लाह नूह अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में शिकायत करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, चैप्टर 71 वर्स नंबर 7, परवरदिगार आलम ने जनाब नूह की बात कुरान मजीद में नाजिल की और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नी कुल्लुमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ थियाबहुम. चले करते, उंगलियां डालो अपने कान में. मैंने डाल दिए. देखो देखो, कुछ लोगों को शर्म आती है ना. ये कुरान है, कुरान. डालो अपनी उंगलियां. अब मीडिया रूम कैमरा को घुमाओ, घुमाओ कैमरा को. या अल्लाह, सलवात भी पढ़वाता हूं. सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. हाँ, मीडिया रूम कहीं कहीं जूम करो, कहीं कहीं जूम करो. खूबसूरत लोग आ जाए मूवी में. देखा आपने, अब ये मूवी में आ रहा है. अब अपने आप को देखो और जिसको भी देख रहे हो उसको देखो. क्या दिख रहा है? कैसे लग रहे हैं हम सब लोग? कैसे लग रहे हैं? ये वो बात है जो कुरान ने हमारे सामने बयान की कि नबीउल्लाह नूह शिकायत कर रहे हैं, खुदाया इन्नी कुल्लुमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम, खुदाया जब जब मैंने अपनी कौम को दावत दी ताकि तू इनको माफ कर, उनका काम क्या था? जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, उन्होंने अपनी उंगलियों को कान में रख दिया. वस्तग़शौ बिथियाबिहिम, सुनना ही नहीं. जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ थियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, और इन पे उसरार उन्होंने किया, तकब्बुर किया, मानने के लिए तैयार नहीं थे. उसके बाद वाली आयत, उसके बाद वाली 71, 8 and 9, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जहारा, आवाज, बड़ी बड़ी आवाज में मैंने उनको बुलाया. सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा. ऐलान पब्लिकली सबको मैं कहता था, नबी नूह कह रहे हैं. फिर ये भी नहीं मानते थे, सरगोशी में इसरारा. इसरार का तर्जुमा क्या है? यहाँ प्राइवेटली. खूब मैंने अपने कौम को कहा. क्या कहा? चैप्टर 71 वर्स नंबर 10, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा. मैंने अपनी कौम को कहा, अपने परवरदिगार के सामने इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि वो खूब माफ करने वाला है, और ये माफी के साथ तुम्हें इतनी एवज में इनाम मिलेगा कि जिसका तुमने अंदाजा नहीं लगाया है. इब्न अब्बास का कहना है कि एक दिन में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास बैठा था और मैंने देखा कि कुछ अशखास आए और कहा, मौला जमीनों में अब ये खुदरवात को क्या कहते हैं गुजराती में? अनाज के, उर्दू में શું કહે शेख? खावानू जे उगेई फसल. जमीनों में फसल नहीं हो रही. इब्न अब्बास कह रहे, मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो. कहा थोड़ी देर न गुजरी थी तो कुछ हजरात आए और कहा, मौला अरबस्तान बारिश है ही नहीं, फसल की तकलीफ है, क्या करे मौला? कुछ बताइए, कुछ दिखाइए. इब्न अब्बास कहते हैं, मौलाए कायनात ने कहा इस्तिग़फ़ार करो.
کچھ دیر نہ گزری تھی کوئی اور موقع پر آئے مولا کائنات کے پاس، مولا بچے کی بہت طلب ہے، بچے نہیں ہوتے۔ امام نے کہا استغفار کرو۔ کوئی اور موقع آیا، کسی نے اپنے مولا کے سامنے پیسے کی تنگی کی شکایت کی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں ہمت کر کے میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین، اور یہ بات ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، میرے ساتھ، یہ ہمارے استاد تھے تب، ان کو یاد نہیں، کب مجھے یاد ہے، شیخ مصطفیٰ جعفر، حوزہ میں تھے نا جب عروشہ میں، تو وہاں ہمارے ایک استادوں میں سے تھا ایک شخص جس کا نام تھا شیخ یونس، آپ جانتے ہوں گے اس کو، شیخ یونس حسن علی، اور حوزہ نے ان کو دوا خانہ سونپا تھا، فارمیسسٹ ہمارا وہ تھا، آیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے ڈاکٹر بن گیا ہے۔ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں خود 16 سال کا تھا جب حوزے میں گیا ہوں، 16 سال کا تھا، تو یہ ہمارا رویہ تھا۔ کوئی ایک دن میں گیا کہ یہ فٹ بال کھیل کھیلتے یا لگ گیا ہے، تو اس نے کہا پینیڈول پی لو۔ دوسرے دن کوئی اور آیا، کہا پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہے، کہا پینیڈول پی لو۔ کوئی اور دن، تیسرے دن آیا، کسی کا دانت کا چکر تھا، پینیڈول پی لو۔ ہم نے کہا شیخ جو بھی بیماریاں، پیٹ، سر، پیر، زخم، جو بھی، سب کی دوا ایک ہی، سب کی دوا پینیڈول، یہ بھی ہے نا، سب کی دوا استغفار۔ علی کا جواب سنیے، کہا ابن عباس، علی نے جو جواب دیا ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں۔ 71 اس کے بعد والی 11ویں آیت، خدا نے کہا، نبی نوح نے اپنے قوم کی کہا فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا تھا۔ اس کے بعد والی آیت بدیا روم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ ابن عباس، علی نے کیا کبھی قرآن کے خلاف بات کی ہے؟ خدا نے جناب نوح کا واقعہ بیان کر کے ہمیں ثابت کر دیا کہ استغفار جب بندے کریں گے تو خداوند کریم نے کہا یمددکم ویرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند کریم آسمانوں سے، یہ کیا آیت آ گئی، اس سے پہلے بھائی صلو علی محمد وعلی محمد، شباش، ہاں اس کے بعد نیچے ہے نا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشیں ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو، خداوند کریم مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، تمہارے باغات کو سجائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی خدا جاری کر دے گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ارے خدا کے بندے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے خدا کی عزت ہونی اور کرنی چاہیے ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ترجمہ کیا ہے؟ خدا کی جو عظمت ہے ان کے سامنے کیوں آپ جھکتے نہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ استغفار، گناہوں کی معافی۔ کب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر استغفار کیا کروں؟ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، فضل شیخنا، اب ماشاءاللہ ہماری مجلس میں شیخ بھی آ گئے، فنورتنا بوجودک یا شیخ، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ استغفار ایک ایسی ذرا ہے کہ جو ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن استغفار وہی کرے گا کہ جس کے پاس ایمان کا پھل ہوگا، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ ایمان کا پھل کیا ہوتا ہے؟ حیاء الرجل من نفسہ ثمرۃ الایمان، جب بندے کا ایمان پختہ ہو جائے گا، حقیقی ایمان آ جائے گا، تو خود بخود وہ استغفار کی طرف بڑھے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خدا کا دردناک عذاب اگر اس سے میں بچ سکتا ہوں تو استغفار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
استغفار ہم کتنا کرتے ہیں؟ استغفار کیا ہے؟ دو حدیث نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے سامنے پیش کر دوں؟ نبی کریم کا ارشاد ہے، آپ نے کہا خیر الدعاء الاستغفار، خیر الدعاء الاستغفار، بہترین اگر کوئی دعا ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ استغفار بہترین دعا۔ اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث کیا ہے؟ افضل العبادہ، بولیے، الاستغفار۔ بہترین اگر کوئی عبادت ہو سکتی ہے، افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الاستغفار۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہاں بھی مولا کا قول ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان ہے 35، چپٹر 5 ورس نمبر 35، اعلان رب العزت ہوا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری پروردگار عالم کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کیا کہا اس کے بعد؟ جی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے پروردگار کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلے کی تلاش میں نکلو، لعلکم تفلحون، اے کاش شاید تم فلاح پامو، تم سکسیسفل بن جاؤ، تم کامیاب بن جاؤ۔ علی نے کہا افضل الوسیلہ الاستغفار، بہترین وسیلہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ الاستغفار۔ یہ استغفار کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے شاید استغفار کو چھوٹی موٹی چیز سمجھی ہے، لیکن دیکھیے اس دین کے اندر استغفار کی کتنی طاقت ہے، اور اتنی حدیث ہے، 38 منٹ حسنین تو نہیں ہے او صلو علی محمد وعلی محمد۔ اور ہم رہے، معذرت کے ساتھ جو سامنے بیٹھے ہیں، ان میں یہ نہیں، کھوجے حضرات پیسے کے بہت لالچو ہیں۔ نہیں، حضرت انسان خود لالچو ہے۔ یہ حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں تاکہ شاید کچھ عمل ہو جائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب تو کل میں سمجھتا ہوں، کل یہ جیسے میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، دیکھو یہ فضل اوکیرا کے ہاتھ میں ہے، یہ 2 ہوئی، کہیں اور دکھتی ہے؟ ان کی چھپی ہوئی ہے، یہ تیسری تسبیح دکھی، وہ انہوں نے تو دکھ نہیں رہی تھی، نکالی، یہ رہی تسبیح آپ کے ہاتھ میں بھائی؟ نہیں ہے، رکھ لو، کوئی بات نہیں، کل سے رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ مولا کائنات نے کہا الاستغفار یزید فی الرزق، الاستغفار یزید فی الرزق، استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو حق ہے پوچھنے کا، جیسے پچھلی بار کہا تھا کہ مولانا یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے ممبر کے پر، کیا کرتے ہو؟ کچھ پڑھتے ہو؟ جواب ہے ہاں۔ جب آپ حضرات صلوات پڑھتے ہو تب میں یا صلوات پڑھتا ہوں یا استغفار پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں شاید میرا استغفار اتنا سنسیئر خلوص والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تنخواہ بڑھتی نہیں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ ہاں، استغفار روزی میں اضافہ کر، اور استغفار کی کیا کیا میں آپ کے سامنے روایت بیان کروں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے کہا ہے، اے لوگو الا اخبرکم عن دائکم و دوائکم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری بیماری بتاؤں اور اس بیماری کا علاج دوا بتاؤں؟ تو نبی نے کہا کہ داؤکم ذنوبکم،
تمہاری اور کوئی بیماری نہیں, تمہاری جو بیماری ہے وہ ہے تمہارے گناہ. اور اس گناہوں کی بیماری کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الاستغفار. یا کوئی ڈاکٹر ہے؟ کون ہے؟ دکھائیے. کون ہے؟ کہاں دکھائیے چہرہ مبارک. شاباش. وہ ڈینٹسٹ بھی ڈاکٹر ہی کہیں گے اس کو. یہ کہیں بیٹھے تھے, کہاں گئے پرمکھ؟ سب ڈاکٹر ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر حضرات, آپ نے اپنی زندگی میں مریضوں کو جب جب دوا دی ہے, کیا ہر بار لوگ شفا ہو کر واپس آئے؟ نہیں آئے نا. مطلب دوا کافی نہیں ہے. ہر بار دوا پینے سے شفا نہیں ملتی. تو اب کیا کریں گے؟ نبی نے کہہ دیا بیماری گناہ ہے, دوا استغفار ہے, لیکن ہر دوا سے شفا نہیں ملتی. تو جانا پڑے گا کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ مشکل کشا کے پاس. یہ سچا مشکل کشا وہ والا نہیں جو میں مانتا ہوں. ان معنوں میں میرا علی مشکل کشا ہے. اسی علی نے کہا اے لوگوں سنو, الذنوب داء والدواء الاستغفار. اے لوگوں یاد رکھنا, گناہ جو ہے وہ تمہاری بیماری ہے. اٹس ڈیزیز. ڈیزیز بولو انگلش میں, کہ ڈیز بولو. ڈیزیز اٹس ناٹ اے پلورل, سنگولر. ہاں, علی نے کیا کہا؟ الذنوب داؤکم الذنوب. گناہ جو ہے وہ تمہاری ڈیزیز ہے, وہی بیماری ہے تمہارے گناہ. اور والدواء الاستغفار, اور دوا جو ہے وہ ہے استغفار. والشفاء ان لا تعود. اگر شفا چاہتے ہو, بیماری سے مکت ہونا چاہتے ہو, بیماری سے شفا یابی چاہتے ہو, تو واپس ان گناہوں کو کرنے کا نہیں, ورنہ تو وہیں کے وہیں. ڈینٹسٹ پرمکھ صاحب, یہ دانت والے, میرے بھی اتنے دانت میں نے انڈیا میں کروائے ہیں, بار بار جانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیا آپ صحیح سے علاج کرتے نہیں ہو, یا ہم صحیح سے اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کرتے؟ دونوں میں سے ایک ہے. یہی بات یہاں ہے. علی نے کہا گناہ جو ہے وہ بیماری ہے, استغفار جو ہے اس کی دوا ہے, لیکن شفا نہیں ملے گی. دیکھیے ڈینٹسٹ کا بات, کتنی بار ایک ہی مریض آتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک ہی بار میں علاج کیوں نہیں کر لیتے؟ پیسے کمانے اس لیے نا. بار بار آئے تو پیسے اور ملے. نہیں, یہ نہیں ہے. شفا کب ملے گی؟ علی نے کہا ان لا تعود. استغفار کرتا رہے, لیکن استغفار کے بعد واپس وہی گناہ اپنی زندگی میں نہیں آنا چاہیے. تب جا کے یہ استغفار حقیقی زرا بنے گی. تب جا کے یہ استغفار گجراتی میں حقیقی ڈھال بنے گی. تب جا کے یہ استغفار حقیقی شلد بنے گی. ورنہ تو اگر واپس وہی گناہوں کو میں کرتا گیا تو پھر فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. تو کل سے تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, کیونکہ روزی میں اضافہ ہوتا ہے استغفار سے. آج دوسرا سنا دیتا ہوں. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام جو امام نے ارشاد فرمایا, کہا من قرأ استغفر اللہ 100 مرہ حین ینام. مضمون پڑھتا ہوں گجراتی میں کہ بھائی ہمیں જોઈ જરાક મજા આવે. મઝમૂન ને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં બુઝુર્ગો? મઝમૂન ને ગુજરાતીમાં કહેવાય ભાવાર્થ. ભાવાર્થ اردو میں, عربی میں مضمون, مضمون. چھٹے امام نے کیا کہا؟ من قرأ 100 مرہ استغفر اللہ حین ینام تتساقط ذنوبہ کما تتساقط ورق الاشجار.
جو بندہ سونے کے وقت 100 مرتبہ استغفراللہ کہے گا ان کے گناہ اس طرح گر جائیں گے جیسے کسی شجر سے کسی درخت سے اوراق یا اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں. استغفار یہ وہ ڈھال ہے, یہ وہ شیلڈ ہے جس کی ہمیں ہر روز ضرورت ہے. اور اب ٹائم نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا نبی کریم کیسے استغفار کرتے تھے. مولا کائنات, وہ جو بیٹا ہے چشمے والا یہاں, آپ گجراتی جانتے ہو؟ یہ دیکھیے آپ کے یہاں جو شیلڈن, اس میں جنت کی چابی بک ہے, دیکھیے دیکھیے گجراتی میں ہے جنت کی چابی. یہاں ہے کوئی بک؟ مجھے ایسا ہے کہ تھی نہیں, جنت کی چابی گجراتی میں, کوئی بات نہ ہو, لیکن میرا خیال ہے یہ پڑی تھی ایک. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز 70 قسم کے, گجراتی میں کہوں 70 جاتنا 70 પ્રકારના 70 اقسام نے سکے انگلش میں کائنڈ 70 kinds of استغفار. یہاں کتاب پڑھی ہے 70 مرتبہ مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں الگ الگ طریقے سے استغفار کرتے ہیں. علی کو استغفار کی ضرورت تھی؟ ہمارے لیے تھا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے, بار بار کرتے رہے. سنیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم نے کہا توبہ توبہ, شاباش, مبارک, کنگریچولیشن, مبارک تھائے, توبہ, شاباش, مبارک. طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب استغفر الله. مبارک ہو ان کو جس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں ہر گناہ کے نیچے لکھا ہوا ملے استغفر اللہ. فضل عباس اوکیرا, کیسے ملے گا یہ لکھا ہوا؟ کیسے ملے گا؟ ایسے خدا لکھ دے گا؟ کرنا پڑے گا نا, تب جا کے وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ اس بندے نے جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی نا زبان سے فوراً نکلا استغفر اللہ. مبارکبادی اس کے لیے ہے جس کو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دکھنے میں کیا آئے گا کہ ہر گناہ کے پیچھے یا ہر گناہ کے نیچے فوراً استغفر اللہ آتا ہوگا. یا میں اپنے بھائی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لوٹتا ہوں, یا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنی بہو کو ڈانٹتا ہوں یا ڈانٹتی ہوں, سوری صلی اللہ محمد والے محمد. ہاں, ہر گناہ کے پیچھے یا نیچے بندہ استغفار, یہ ایک ایسی شیلڈ ہے کہ جس کو شاید ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور یہاں بیان کر دوں, ٹائم بہت ہو گیا ہے, 49 منٹس. آپ کو پتہ ہے یہ جو استغفار ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد, میرے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے گا, اس کا یہ ورد ختم ہونے تک خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا.
لیکن یہاں پر بھی ہمیں اتنا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر بھی کبھی یوں لگتا ہے کہ امام نے جو کہا وہ پورا نہیں، اس لیے میں تھوڑا مسالہ ڈالوں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کسی ایک اپنے صحابی کو ایک دعا سکھائی اور کہا یہ دعا کو پڑھتے رہنا، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو وہ تھا کھوجا شیخ معیز، اس نے کہا مولا اگر میں اس میں یہ بھی ڈال دوں تو یا مقلب القلوب و یا مؤلف القلوب ہے قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ چیپٹر 3 ورس نمبر 104 and 103، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ بِنِعْمَتِي وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا فَأَلَّفَ، خدا مؤلف القلوب ہے۔ تو شیخ معیز نے کہا مولا یہ اس کو ایڈ کر دوں؟ تو امام نے کیا کہا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا ویسے پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بیچ میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہم نے کیا ڈالا ہے مسالہ؟ پڑھیے فضل عباس، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال، نہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم۔ کیوں تیرے باپ کا ہے الرحمن الرحیم؟ امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ الرحمن الرحیم ڈالنا چاہیے؟ کیوں تو نے ڈالا ہے؟ اب پتا چلا نا، یہاں یہی ہوتا ہے نا۔ کیسے پڑھتے ہو؟ پڑھو نا سر، اب پڑھو پڑھو۔ آپ الرحمن الرحیم نہیں ڈالتے بیچ میں نا، پڑھا تو یہ ہم نے ڈالا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، کوئی قباحت نہیں۔ میں نے روایت بیان کر دی کہ 5ویں امام نے یوں پڑھنے کو کہا ہے، اور اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ بندے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہمیں امام سے بھی آگے جانا ہے، جیسے امام بھول گئے الرحمن الرحیم نہیں ڈالا تو میں ڈال دوں۔ اس کا ایک اور مثال دے دوں آپ کو، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، گجراتی میں کہتے ہیں 99 ભેગા 100۔ 53 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો 1 કલાક પડી નાખું ના હસને। સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ। ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو قرآن خوانیاں ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو الگ الگ طریقے سے قرآن پڑھنے والے ملیں گے۔ ان میں سے سب سے عمدہ وہ ہے کہ جو خدا سے بھی آگے ہے، نبی سے بھی آگے ہے، اماموں سے بھی آگے ہے۔ تو وہ شروع کرے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے سلوات کیا اس کی جگہ ہے؟ کوئی قباحت ہے سلوات پڑھنے میں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تو کیوں پڑھتا ہے؟ خدا نے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ رکھا، تو نے آ کے کہا خدا نے کہیں بھول تھی گئی لگے سلوات ناکھی دو، ٹھیک۔ پھر خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا کچھ گڑبڑ ہے، ڈال دوں بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا کے بندے، یہ دین خدا کا دین ہے، اس لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی ہمارے سامنے لائے اور کہا میرے خدا نے کہا ہے کہ اپنی قوم کو کہہ دے، یا بنی آدم اطعنی کما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک۔ اے آدم کے بیٹے، جیسے میں نے کہا ہے ویسی اطاعت کر، اور مجھ خدا کو یہ نہ سکھا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے۔ جیسے میں نے اطاعت کا حکم دیا ہے ویسی اطاعت کر، اور مجھے یہ نہ سکھا ولا تعلمنی ما یصلحک،
اور تو مجھ خدا کو یہ نہ سکھا کہ کیسے کون سی چیز تیرے لیے بہتر ہے. اسی خدا نے بار بار، کل آیتیں آئی تھی نا، چیپٹر 51 ورس نمبر 15، ہماری بات ہو رہی ہے. جنت میں سب کو جانا ہے شان. خدا نے کہا جنت میں کون ہوں گے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میڈیا روم 51:15، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی حضرات جنتوں میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، اور وہاں پانی کے چشموں سے مزے لیں گے. کیوں؟ ان کی صفت کیا تھی؟ کیا لکھا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ جنت میں جانے والے کون تھے؟ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے تھے. جنت میں سب کو جانا ہے، استغفار کی ذرا کو پکڑنا پڑے گا. دیکھیے جناب، استغفار بندے کو کب احساس ہوتا ہے کہ میں خطا کار ہوں؟ جب ایمان پختہ ہوتا ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جو مصائب آج میرے استاد شیخ عبد الجلیل نے پڑھے ان کو اردو میں بھی پڑھ دیتے ہیں. جناب حر کیوں معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیوں پشیمان ہوئے؟ کیوں احساس ہوا کہ جو میں نے کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا؟ کیوں اپنے آپ سے شرمانے لگے؟ کیوں اپنے آپ کو کہنے لگے کہ جب پوچھا گیا، مہاجر ابن اوس نے جب پوچھا ہے کہ میں نے مجھے اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے اس لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں بلا جھجک کہہ دوں گا. مہاجر ابن اوس کہتا ہے کہ اے ہور میں تیرا نام دے دیتا لیکن آج لگ رہا ہے کہ تو بہت تھرا رہا ہے. کیا ماجرا ہے؟ ہور کا جواب سنا ہوا ہے آپ کا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پا رہا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. صحیح ایمان تھا، حیا من نفس آ گئی، اپنے آپ سے حر شرمانے لگا اور چل پڑا، جانے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن بیٹا تھا اس کا، فرزند کا نام روایتوں میں بکیر لکھا ہوا ہے. بکیر بابا کے پاس آیا اور کہا بابا سچ مچ آپ کو جانا ہے؟ کہا بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا مجھے سمجھ نہیں پڑتی. حور نے کہا بیٹا خیمہ حسینی تک جاؤ اور جب وہاں سے واپس آؤ پھر کہنا کیا ارادہ ہے. عزادارو، فرزند حور خیمے تک گیا، واپس آیا، کہا بابا کچھ سنائی نہیں دیتا. کہا اور نزدیک جاؤ اور غور سے سنو. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فرزند بکیر روتا ہوا خیمے میں واپس آیا اور کہا بابا کل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. حور نے پوچھا بیٹا کیا سنا؟ کہا بابا جان جیسے جیسے میں خیمے کے نزدیک جاتا گیا میرے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کی العطش کی آواز آتی گئی. میں نے کہا بابا آپ حق پر ہے اس لیے میں بھی چلوں گا. عزادارو، شیخ نے ہمارے سامنے مسائب پڑھے نا کہاں تک؟ وہاں تک کہ جب حور پہلے آئے تھے، دیکھیے حور کیسے حسین کی طرف جاتے ہیں. ارباب منبر سے آپ نے سنا ہوگا جب پسر سعد سے بات ہو چکی، پسر سعد سے حور نے پوچھا تھا کیا حقیقتاً کل جنگ ہوگی؟ تو پسر سعد نے کہا گا کر پیر سر ہاتھ میدان میں اڑیں گے. اب عزادارو جناب حور نکلے ہیں، لیکن نکلتے وقت حور نے کیا دیکھا کہ نکلتے وقت حور نے دیکھا کہ ایک ظالم کے پاس ایک گھوڑا ہے، پانی کی ایک مشک ہے اور پانی کو گھوڑے کی ٹاپوں میں ڈال رہا ہے. حور نے پوچھا اے بندے خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا حور کیا کروں، سورج کی گرمی اتنی زور سے زوردار ہو گئی ہے کہ یہ جانور کے پیر جلنے پر آیا ہے. حور نے کہا افسوس ہو تجھ پر، ارے گھوڑے کے ٹاپوں کی تو فکر کرتا ہے، وہاں زہرا کے لال کے کلیجے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.